مسائل قربانی کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور اس مسائل کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ یہاں پر چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، کم قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرنا، یعنی سستی قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مالی عبادات میں جتنا زیادہ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دکھاوے کے لیے گراں قیمت جانور خریدنا۔ آج کل بعض لوگ محض ناموری اور دکھاوے کے لیے بھاری بھرکم قیمت ادا کر کے جانور خریدتے ہیں اور پھر اس کا خوب چرچا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ریاکاری کے ساتھ ثواب کی امید رکھنا محض فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل مقبول ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کا جانور کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی جو قربانی تم کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی، یعنی تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق کس قدر تقوی ہے، کس قدر ڈر ہے، اور اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے کا تمہارے دل کے اندر کس قدر جذبہ ہے، وہ جذبہ، وہ کیفیت اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ لہذا جب بھی قربانی کی جائے تو محض اللہ کی رضا کے لیے اور شہرت، نام و نمود نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 3، ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں قربانی کرائے تو کہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ اگر ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں اپنی قربانی کا کسی کو وکیل بنائے تو قربانی کے وقت میں تو جانور کی جگہ کا اعتبار ہوگا، لیکن تاریخ میں قربانی کرانے والے شخص کے ملک کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ قربانی کا سبب وجوب 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت قربانی کی استطاعت ہے، اور اس کا تعلق خود آدمی کی ذات سے ہے، اور سبب وجوب پائے جانے کے بعد یہ قربانی کس وقت ادا کی جائے تو اس کا تعلق جانور سے ہے کہ وہ جس جگہ موجود ہوگا اس جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے کہ اگر وہ شہر میں ہے تو نماز عید کے بعد ہی اس کی قربانی جائز ہوگی، اور اگر دیہات میں ہے تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی درست ہو سکتی ہے۔ اس مسئلہ کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اصل مستطیع شخص پر قربانی کا وجوب ہے اور اس کی فرع قربانی کا مقام اور محل ہے، اسی بنا پر جہاں اصل ہی کا وجود نہ ہو وہاں فرع پر کیسے حکم لگایا جا سکتا ہے؟ اب اس مسئلہ میں 2 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صورت، ایسے ملک سے قربانی کا وکیل بنانا جہاں تاریخ مقدم ہے، پہلے ہے۔ مثلا سعودیہ کا رہنے والا کوئی شخص ہندوستان میں اپنی قربانی کرانے کا حکم دے تو ایسی صورت میں حکم واضح ہے کہ ہندوستان میں جب تک 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہو یہ قربانی شرط ادا نہ پائے جانے کی وجہ سے درست اور معتبر نہیں ہو سکتی، اور اس صورت میں بہرحال قربانی کے جانور کی جگہ کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ دوسری صورت، ایسے ملک سے قربانی کا وکیل بنانا جہاں تاریخ مؤخر ہے۔ مثلا ہندوستان کا کوئی شخص سعودیہ عرب میں اپنی قربانی کے لیے وکیل بنائے تو ایسی صورت میں جب تک ہندوستان میں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہو جائے اس وقت تک سعودیہ میں اس کی واجب قربانی ادا نہ ہوگی، کیونکہ صبح صادق سے پہلے سبب وجوب ہی نہیں پایا گیا، جو کہ اس مسئلہ میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور مجموعی طور پر تمام جزئیات کے مطالعہ سے یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے۔ اور جن بعض حضرات مفتیان کرام نے بہر صورت مکان اضحیہ کا اعتبار کرنے کے بعد کہی ہے تو وہ علی الاطلاق درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔